بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 600 سالہ عظیم چنار کا درخت بننے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے شخص عثمان غازی ارطغرل غازی کے 3 بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ ارطغرل بے کے ترتیب وار گندز بے، ساوجی بے اور عثمان بے نامی 3 بیٹے تھے۔ عثمان بے ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہونے کے باوجود ان میں بڑے بھائیوں سے نمایاں کرنے والی بہت سی خصوصیات تھیں۔ ان کے پاس انتظام سنبھالنے کی اعلیٰ مہارت تھی جو انہیں دوسرے بھائیوں سے الگ کرتی تھی۔ ان کے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد دوسرے سبھی سرداروں کی اتفاق رائے سے انہیں قبیلے کا سردار منتخب کیا گیا۔ عثمان بے سرداری کے منصب پر فائز ہوتے وقت محض 23 سال کے تھے۔ عثمان بے دراز قد، مخروطی چہرہ، گندمی رنگت، ہلکی بھوری آنکھیں اور گھنی بھوؤں کے مالک تھے۔ ان کے کندھے کافی چوڑے اور جسم کا اوپری حصہ نچلے حصے سے زیادہ بڑا تھا۔ عثمان بے کو بچپن سے ہی جاننے والے اور ان کے والد ارطغرل غازی کے الفاظ میں خاندان کے چراغ کہلائے جانے والے شیخ ادب علی کی درگاہ میں عثمان بے ایک روز مہمان بنے۔ آرام کے لیے بتائے گئے کمرے میں آپ نے قرآن مجید دیکھ کر احتراماً صبح تک نہیں سویا اور تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر رات گزاری۔ صبح ہونے کے قریب نیند آئی تو انہوں نے وہ خواب دیکھا جو تاریخ میں رقم ہے۔ سورج نکلنے پر انہوں نے شیخ ادب علی کو اپنا یہ خواب سناتے ہوئے کہا، محترم شیخ، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، ایک چاند آپ کے سینے سے نمودار ہوا اور بڑھتا گیا اور میرے سینے میں اتر گیا۔ پھر میری ناف سے ایک درخت نکلا اور بڑا ہو کر سرسبز ہو گیا۔ اس کی شاخیں پھیلتی گئیں اور گھنی ہو گئیں۔ اس کی شاخوں کے سائے نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ اللہ کے اس ولی نے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور عثمان بے کو ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کی بشارت دیتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ عثمان بے اور ان کی سلطنت کے ساتھ ہمیشہ اولیاء اللہ کی نیک دعائیں رہی ہیں۔ عثمان بے نے 1288 میں کراچائیسر قلعے کو فتح کیا۔ 1298 میں انہوں نے دومانیچ میں بازنطینیوں کو شکست دے کر بلیجک کے علاقے کو فتح کیا اور سلجوقی سلطنت کی طرف سے اچ بے یعنی سردار اعلیٰ کا لقب حاصل کیا۔ 1299 میں انیگول قلعہ فتح کرنے کے بعد سلجوقی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی عثمان بے نے مستقل طور پر اپنی نئی سلطنت کا اعلان کیا۔ سن 1300 عیسوی میں ینی شہر کے ساتھ کوپرو حصار، 1302 میں اک حصار اور کوچ حصار کو فتح کیا۔ عثمان بے کو والد ارطغرل غازی سے ملنے والا رقبہ 4800 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، جو کہ عثمان بے کی وفات پر 16,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گیا تھا۔ اپنی ساری عمر جنگ کے میدان میں گزارنے والے عثمان بے کا اب آخری وقت ہے۔ عثمان بے نے وفات سے قبل اپنے بیٹے اورحان بے کو اس طرح وصیت کی، میری سبھی اولاد کو اور دوستوں کو میری پہلی وصیت یہ ہے کہ ہر وقت جنگ کر کے دین اسلام کی عظمت کو بلند رکھیں، ہر وقت ہمارے پرچم کا شرف بلند رکھتے ہوئے اسلام کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے کمزور بندے کو کئی ملک فتح کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جنگ کے میدان میں گھوڑے دوڑا کر کلمہ طیبہ کو بہت دور دراز علاقوں تک لے جائیں۔ میرے بیٹے، دنیا میں آنے والا کوئی انسان ایسا نہیں جو موت کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس سلطنت کو میں تمہارے سپرد اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہر فیصلے میں عدالت کو سب سے مقدم رکھنا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے اورحان بے کو اپنی وصیت مکمل کی۔ عثمان بے کی وفات 68 سال کی عمر میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کی بات کریں تو اگست مہینہ اور 1320 عیسوی کا سال تھا۔ اللہ عثمان غازی پر رحمت نازل فرمائے۔ عثمان غازی کی وفات پر پیچھے چھوڑنے والے ترکے میں گھوڑے کی ایک زین، اونچے جوتوں کا ایک جوڑا، کچھ عدد جھنڈے، ایک تلوار، ایک نیزہ،
ایک مال گاڑی، کچھ گھوڑے، بھیڑوں کے 3 ریوڑ، نمک اور چمچ کے برتن شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی سوت میں والد ایرطغرل غازی کی قبر کے پاس دفن کیے گئے۔ آپ نے برسا کی فتح یابی پر وہاں دفنانے کی وصیت کی تھی، اس لیے سن 1326 میں برسا حاصل کرنے کے بعد وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے جسد کو برسا میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق عثمان غازی کی وفات سن 1326 عیسوی میں برسا کی فتح کے بعد ہوئی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ عارف ریوگری اور خواجہ محمود انجیر فغنوی قدس اللہ سرہ، اسی طرح شیخ ادیبالی، بہاؤالدین ولد، یونس ایمرے، کمرال ابدال اور درسن فقیہ جیسے علماء عثمان غازی کے زمانے میں باحیات تھے۔ عثمان غازی کے بیٹوں کے نام یہ تھے: اورحان بے، علاءالدین بے، پازارلی بے، چوبان بے، حمید بے، ملک بے اور ساوجی بے۔ عثمان غازی کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی کے نام پر فاطمہ خاتون رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالی عثمان غازی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔